شخص جو بیمار ہے اس کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کی صحت کے حوالے سے کوئی تشویش ہے، اس کو اسپتال کیوں لے کر آئے، ہمیں کیوں یہ نہیں بتایا جا رہا؟ یہ لوگ تھا ڈان اخبار کی خبر آج چھپی ہے کہ ہفتے اور اتوار کی رات ان کو کنگز اسپتال عمران خان صاحب کو لایا گیا۔ اس سے ہماری تشویش میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ تو ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ فی الفور خان صاحب کی ملاقات ہو، اور بالکل میں تائید کرتا ہوں بشرا بی بی کے حوالے سے یہی ہمارا تقاضا ہے کہ جس قید تنہائی میں ان کو ڈال دیا گیا ہے اس کو فی الفور ختم کیا جائے، اور جو یوم سیاہ کا اعلان کیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے، اور جس کی تفصیلات علامہ نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ پوری قوم کا فرض ہے۔ قوم کے ہر فرد کو اپنے آپ کو لیڈر سمجھنا ہے، قوم کے ہر فرد نے آگے بڑھ کر اس عمل کو آگے بڑھانا ہے، اپنی بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ یہ قوم کا ووٹ ہے جو لوٹا گیا، یہ آپ کی اور میری آواز ہے جو لوٹی گئی۔ یہ صرف زینب مزاری کی نہیں، ہادی چٹھا کی نہیں، یہ صرف جیو ٹی وی کی نہیں۔ آپ جانتے ہیں پیمرا نے جیو ٹی وی کو ایک نوٹس جاری کر دیا ہے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام کے حوالے سے کہ وہاں کیوں ایسی رائے کا اظہار کیا گیا اس پروگرام پہ جو زینب مزاری کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ رکھتی ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ ٹی وی پہ اپنی رائے بھی اگر دیں تو آپ کو قابل گرفت سمجھا جاتا ہے۔ ارادہ یہی ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کے بعد صحافت کو بھی دفن کر دیا جائے، شرافت کو دفن کر دیا جائے۔ تو جو بات کی ہے علامہ نے یوم سیاہ کے حوالے سے، یا اس کو ہم آئندہ انشاءاللہ یوم جمہوریت کہیں گے جب ہم جمہوریت اور آئین کو اس ملک میں بحال کرا لیں گے، ہم سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، پرامن طریقے سے لیکن پرعزم طریقے سے۔ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو قانون اور آئین کے برخلاف ہو۔ آپ کا حق ہے دھرتی پر چلنا، بشر بردار چلنا، آپ کا حق ہے اپنے گھر میں بیٹھنا۔ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیزاری کا اظہار کرو اس سے، اور ہم سب نے اکٹھے اس بیزاری کا اظہار کرنا۔ روا صاحب آپ نے کہا ہے کہ مسئلہ بھی بڑا ہی ہائی لائٹ ہو رہا ہے کہ وہاں لوگ انسانی علم نے جنم کیا ہوا ہے۔ دیکھیے میں خود موجود تھا پشاور اسمبلی میں ایک جلسہ ہوا تھا۔ بشرا بی بی سے ان کی بیٹیوں کی مکمل طور پہ غیر سیاسی ہے، آخری ملاقات 4 نومبر کو ہوئی۔ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح خان صاحب کے جو ذاتی معالج ہیں کوئی ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ بارہا ہم یہ رجا کر چکے ہیں، عدالتوں میں درخواستیں دے چکے ہیں کہ ان کے جو ذاتی معالجین ہیں شوکت خانم ہسپتال سے، اس کے علاوہ ان کے دانت کے حوالے سے اسپیشلسٹ جو ہیں، آنکھ کے حوالے سے جو اسپیشلسٹ ہیں، ان کو دیکھنے دیا جائے، ملنے دیا جائے، اور یہ نہیں ہو رہا۔ آپ جانتے ہیں سینیٹر حضرات نے اور پھر نیشنل اسمبلی کے ممبران نے بھی پٹیشنیں دائر کی ہیں قوم کے نمائندوں کی حیثیت اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ آج مجھے ابھی بتایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان پٹیشنوں کو ریگولر پٹیشن کے طور پہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دونوں پٹیشنوں پر آبجیکشن لگا دی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ درخواست گزاروں کا کوئی حق مجروح نہیں ہوا، لہٰذا درخواست گزاروں کے پاس کوئی حق نہیں ہے عدالت کی جانب آنے کا۔ یعنی کہ ہمارے سینیٹر، ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران، صوبائی اسمبلی کے ممبران، ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عوام کی آواز بنے اور عدالت سے تقاضا کریں جو غیر قانونی غیر آئینی عمل ہے عمران خان صاحب اور محترمہ بشرا بی بی کو قید تنہائی میں ڈالنے کا، اس کو ختم کیا جائے، ان کا علاج جو ہے ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ ہم نے اپنی پٹیشن میں وضاحت سے لکھا ہے کہ ہمیں سخت تشویش ہے ان خبروں پر جو عمران خان صاحب کے حوالے سے آئی ہیں، ان کی صحت کے حوالے سے آئی ہیں، پھر فوراً ان کے ذاتی معالجین کو ان سے ملنے دیا جائے، ان کا معائنہ کرنے دیا جائے۔ لیکن یہ پٹیشن بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس قابل نہیں کہ اس کو سنا جائے۔ ہم چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں گئے، جیسا کہ غور صاحب نے آپ کو بتایا یادداشت دے کر، ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنا جو ایڈمنسٹریٹو اثر ہے، جو طاقت آپ رکھتے ہیں، اس کو استعمال کیجئے۔ ایڈوکیٹ جنرل کو کہیے کہ یہ ملاقات فوراً ہو، والدین کو، بیٹیوں کو فوراً ملوایا جائے، بہنوں کو فوراً ملوایا جائے۔ تو یہ ایسا عمل ہے جو بربریت پر مبنی ہے۔ ایک خان صاحب کی کیسز ہم نے فائل کی، اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ خان صاحب کی 6 کیسز تھے، اس میں سے 3 کیسز جس وقت آ گئے تھے تو جنوری میں اور فروری کی 2 فروری کو سزائیں ہو گئی تھی، جون میں اور جولائی میں وہ سارے کیسز ختم ہو گئے تھے اور خان صاحب کی ایکویٹر ہو گئی۔ 26ویں ترمیم کے بعد ساری دنیا چینج ہو گئی، پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ چینج ہو گئی۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ کوشش آپ یہ کر رہے ہیں کہ ہم پاور کو کنسولیڈیٹ کریں۔ 80 کے قوانین آپ نے 2 سالوں میں پاس کیے، کسی ایک قانون کی بھی آپ نے بحث نہیں کرائی اور آپ نے سارا کیا، اور آپ نے ترامیم وہی کی جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں۔
جب فیڈرل کنسٹیٹیوشنل کورٹ بنا اور ہم نے آبجیکشن اٹھایا کیس میں کون سے کیسز جائیں گے، تو ہمیں یہ بتایا گیا، فلور آف دا ہاؤس میں یہی بتایا گیا، حکومت یہ کہتی رہی کہ وہ کیسز جائیں گے جو صرف اور صرف آئین کی انٹرپریٹیشن کے ہو۔ لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی پٹیشن جب ڈسمس ہو گئی ٹرائیبیونل سے، تو ٹرائیبیونل کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ جانا تھا، وہ بھی قانون چینج کیا گیا کہ نواز شریف کے خلاف ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے اپیل جو ہے وہ بھی کنسٹیٹیوشنل کورٹ جائیں گی۔ تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پاور کو کنسالیڈیٹ کرے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پاور کنسالیڈیٹ کرتے کرتے آپ عوام کی نظروں میں گرتے، حکومت گرتی گئی، آپ نے اپنے ویلیو سارے کچھ کر دیے، نہ پرانا پاکستان رہا، نہ نیا پاکستان بن سکا، نہ آپ ہائیبرڈ سسٹم چلا سکے، آپ نے سارا پاکستان ریورس میں ڈال دیا۔ کبھی ایسا نہیں تھا کہ اپنی بہنوں کو بھی کوٹو، اپنے بچوں کو بھی عزت و خوف کرو، لوگوں کے گھروں میں بھی جاؤ، لوگوں کی گاڑیوں کو سمیش بھی کرو، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کبھی گولی بھی چلی ہے تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے، گولی تو آپ لاہور میں بھی چلی تھی، گولی تو ملاکنڈ میں بھی چلی تھی، لیکن وہ بھی لیڈران تھے، ان کے گھروں میں گئے، انہوں نے پرچے کروائے اور انہوں نے اپالوجی بھی کری، لوگوں کو کمپنسیٹ بھی کیا۔ یہاں تو ایک اور قسم کی دنیا ابھر آئی ہے۔ تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم رہائی کا مطالبہ ہے، رہائی سے اب رسائی تک آ گئے اور ملاقات مانگ رہے ہیں، لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پورا سسٹم ساکت کروایا گیا، اس لیے یہ سسٹم عوام کی مرضی کے مطابق ہے، نہیں چل سکتا۔ عوام آواز اٹھائے گی، عوام اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ آپ عوام کو دبا نہیں سکتے کہ آپ اس سسٹم کو قبول کریں۔ قبولیت ایک نیچرل ہے، یہ نیچرل لوگ نہیں ایکسیپٹ کریں گے کہ اس سسٹم میں ہے۔ آپ اگر عوام کو اتنا نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کی تصویر پہ پابندی لگا رہے، اس کے نام پہ پابندی لگا رہے، آپ ان کو کھلے عام لے کے نہیں آ سکتے، پبلک کو بتائیں نا خان صاحب کو کیا ایشو تھا، آپ اتنا تک نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو مرضی ہو ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آواز ایک دن سنا جائے۔ ہوئی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب سے، انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ کہا ہے کہ جو بیانیہ بنا جا رہا ہے کہ صوبائی حکومت کا کوئی اس میں عمل دخل ہے، کوئی حصہ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے بات کرام میں، یہ بالکل غلط ہے۔ جو پیسے ریلیز کیے گئے 4 ارب کے ایک فگر کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کیے گئے کہ وفاقی حکومت کا جو فرض تھا کہ بے گھر لوگوں کی مدد کرے، 2014 سے وہاں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، اعلان کیا تھا وفاقی حکومت نے کہ ہم 4 لاکھ روپے ہر گھر کے ہم دیں گے، اور وہ کبھی نہیں دیے گئے۔ تو اب صوبائی حکومت نے اپنے سر یہ ذمہ اٹھایا ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کہ جن لوگوں کو اس آپریشن کے ذریعے بے گھر کر دیا گیا ہے۔ کل اقبال آفریدی صاحب نے جو وہاں کے لوکل ایم این اے ہیں مجھے بتایا کہ اس وقت 1,73,000 لوگ بے گھر ہیں۔ 1,73,000 لوگوں کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، پاکستانی ہیں۔ تو خیبر پختونخوا کی حکومت ان کی کفالت کر رہی ہے۔ یہ پیسہ آپریشن کے لیے ریلیز نہیں کیا گیا، یہ ان کی کفالت کے لیے ریلیز کیا گیا ہے، اور یہ بالکل غلط بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہوا اس میں کسی طرح کی صوبائی حکومت کا کیا وزیر اعلیٰ صاحب کو خاموش کرانے کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ ایسا ہی بظاہر لگ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف جھوٹے مقدمات کی ایک بھرمار کر دی گئی ہے، فورینزک کرا کے ان کو کوئی ریڈیو پاکستان پہ کوئی حملہ تھا 3 سال پہلے، اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی ایک نوٹس ان کو دیا ہے کہ کیوں نہ آپ کو نااہل قرار دیا جائے۔ تو بالکل یہ خوفزدہ ہیں۔ سہیل آفریدی کو جو پذیرائی ملی ہے کراچی میں، اس کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا میں جہاں وہ گئے، جس طرح عوام نکلے ہیں والہانہ، اس سے یہ پورا نظام بوکھلا